بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل فرمایا تو قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور انسان کا علم محدود ہوتا ہے۔ اگر یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی ہوتی تو اس میں شک کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انسان کا جو علم ہے وہ محدود بھی ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنا بڑا عالم نہ ہو جائے پھر بھی اس کا جو علم ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، اس میں شک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں اس کا اپنا گمان بھی شامل ہوتا ہے، اور وہ گمان غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی اتاری ہوئی نازل کردہ کتاب میں کسی بھی صورت میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک نہیں ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جب نازل فرمایا تو یہ صرف مومنوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے نازل نہیں فرمایا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ہدایت صرف ان لوگوں کو دے گا، یا یہ کتاب ہدایت ان لوگوں کو دے گی جو اس سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اب جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہستی کو، اپنے وجود کو ظاہر نہیں فرمایا، لیکن جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے بن دیکھے یہ یقین کر لیا کہ اس کائنات میں ایک ہستی موجود ہے، ایک ذات موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے اللہ۔ کیونکہ اگر اللہ موجود نہ ہوتا، اس کا کوئی وجود نہ ہوتا، تو یہ کائنات چل نہیں سکتی تھی۔ یہ کائنات کا نظام جو روانگی سے چل رہا ہے، یہ کسی ہستی کے وجود کی وجہ سے ہے، اور اس ہستی کا وجود کیسا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا۔ ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا وجود ایسا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس کا وجود ہے، اس کی ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس کی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، یوم آخرت بھی قائم ہوگا، میدان محشر بھی قائم ہوگا، جزا و سزا کا معاملہ بھی ہوگا۔ جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، انہوں نے نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ دوزخ کو دیکھا ہے، نہ فرشتوں کو دیکھا ہے، نہ یوم آخرت کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی بن دیکھے جب اللہ نے فرما دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ساری چیزوں کا وجود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان چیزوں کو بنایا ہوا ہے،
تو جو مومن ہیں، جو مسلمان ہیں، انہوں نے بن دیکھے یقین کر لیا کہ جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، فرشتے بھی ہیں، اور یوم آخرت بھی قائم ہوگا، اور جزا و سزا کا معاملہ بھی ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا کہ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دے گی جو اس سے ڈرنے والے ہیں۔ اب یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ امتحان وہی ہوتا ہے جو بغیر دیکھے دیا جائے کسی چیز کو۔ جب آپ امتحان میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو کتابیں دے دی جائیں تو آپ کتابوں سے دیکھ کر امتحانات کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ دے دیں، دیکھ کر حل کر لیں، تو وہ امتحان تو نہیں ہوگا کہ آپ نے دیکھ کر وہ پیپر حل کیے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی اپنے آپ کو ظاہر فرما دیتا، جنت دکھا دیتا، دوزخ دکھا دیتا، فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آتا، آخرت کا جو نظام ہے وہ ہمارے سامنے لے آتا، تو پھر یہ دنیا مومن کے لیے امتحان کیسے ہوتی؟ پھر تو مومنوں نے، مسلمانوں نے، ایون کہ جو کافر ہیں، انہوں نے دیکھ کر ایمان لے آنا تھا۔ اگر کسی چیز کو دیکھ کر ایمان لے آتے تو پھر اس ایمان کی اتنی قیمت نہ ہوتی جتنی ایک مومن بن دیکھے چیزوں پر ایمان لاتا ہے۔ مومن دنیا میں ایسے اپنی زندگی گزار رہا ہے گویا کہ وہ ایک امتحان میں ہے۔ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر وہ نیکی کرے گا، اچھے کام کرے گا، تو ان نیک کاموں کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، اس کا یہ ایمان ہے۔ حالانکہ اس نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے موجود ہونے کی چند جھلکیاں قرآن میں دکھائی ہیں، اور انہی جھلکیوں کو دیکھ کر ایک مومن یقین کر لیتا ہے کہ واقعی جنت کا وجود ہے۔ ایسے ہی اگر مومن دنیا میں کوئی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کو اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ اس برائی کے بدلے میں جزا و سزا کا معاملہ ہوگا اور اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لے تاکہ اس کو جنت مل جائے، تاکہ جب میدان محشر میں حساب کتاب کا معاملہ ہو تو وہاں وہ سرخرو ہو جائے۔ اسی لیے وہ ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، اور مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ مومن نہیں، وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ کافر کو یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اس کی ہستی ہے، اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات ایسے ہی قائم ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ کافر کے گمان میں یہی ہے کہ یہی دنیا جنت ہے، یہی دوزخ ہے، یہی کچھ ہے، بس یہی زندگی ہے۔ نہ وہ آخرت پر یقین کرتا ہے، نہ وہ فرشتوں پر یقین کرتا ہے، نہ جنت دوزخ کا اس کے ہاں کوئی کنسپٹ ہے۔ وہ صرف اس دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے، وہ دھوکے میں ہے، وہ بغیر دیکھے کسی چیز پر یقین نہیں کرتا۔ اور جو مومن ہے وہ بن دیکھے کئی چیزوں پر یقین کرتا ہے، اس کا ایمان ہے ان چیزوں پر۔ اس لیے یہ کتاب مومن کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو پوری انسانیت کے لیے اتارا ہے، لیکن اس کتاب میں جو لوگ شک نہیں کرتے ہیں وہ صرف مومن ہیں، بغیر شک کے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا تھا تو اس وقت کے جو لوگ تھے، جو کافر تھے، جو اللہ اور اس کے رسول اور اس قرآن کو نہ ماننے والے تھے، انہوں نے اس وقت بھی چیلنج کیا تھا کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اپنا کلام ہے، انہوں نے خود اس کو نعوذ باللہ لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو اس وقت کے کافروں کو چیلنج کیا، اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر آپ اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور ساتھ یہ چیلنج بھی دے رکھا ہے کہ وہ قیامت تک ایسا کلام نہیں لکھ سکتے، نہیں بنا سکتے، ایسی کتاب نہیں تیار کر سکتے، ایون کہ ایک آیت بھی نہیں لکھ سکتے جیسا یہ کلام ہے۔ اس کلام کی ایسی شان ہے، اور جب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے کئی صدیاں بیت گئی ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے غیر مسلموں کو جو اس کتاب میں شک کرتے ہیں چیلنج دے رکھا ہے کہ وہ اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آئیں، ابھی تک تو نہیں لا سکے اور نہ ہی قیامت تک لا سکیں گے۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ایک ذرا بھی ایک نقطے کے برابر بھی شک نہیں ہے۔ جو مومن ہے اس کو شک نہیں ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، وہ اس کتاب میں شک کرتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو 100% یقین ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی نازل کردہ کتاب ہے، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن تو مومن اور کافر دونوں کے لیے نازل کیا تھا، دونوں کے لیے تھا۔ مومنوں نے اس قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، ایمان رکھا، وہ ہدایت پا گئے۔ جو کافر تھے انہوں نے اس کتاب کو پڑھا، عمل نہیں کیا، ایمان نہیں رکھا، شک میں پڑ گئے، تو وہ کافر رہے، مومن نہیں ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمایا ہے اس سب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہی قرآن آخرت میں ہمارا ذریعہ نجات بنے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔